اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمدللہ ہم لوگ قرآن کا تعارف جو ہے اس کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ آج اس کے سلسلے میں ہماری دوسری کلاس ہے۔ ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ قرآن کا اسلوب کلام کیا ہے، قرآن جو ہے وہ اپنے مخاطب سے کس طرح بات کرتا ہے۔ تو پھر ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی کہ منطقی اور فطری دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں۔ آج ہم لوگ بات کریں گے کہ قرآن کی ترکیب اور تقسیم کیا ہے، یعنی قرآن کس چیز کا بنا ہوا ہے۔ تو قرآن میں جو ہے وہ آیات ہیں۔ اوکے، ایسا کرتے ہیں، شروع سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حروف تہجی ہیں الف با تا ثا، رائٹ؟ بیٹے آپ تھوڑا سا آگے ہو جاؤ بیکاز آپ کے انٹرسٹ کی بات رہے گی۔ تو حروف تہجی ہیں الف با تا ثا، یہ مل کے ایک لفظ بنتے ہیں۔ میں نے حروف تہجی اس لیے کہا ہے کہ جب ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الف لام میم، اور یہ الف لام میم بن کے ایک لفظ بنتا ہے، لیکن ہم لوگ اسے علم نہیں پڑھتے، الف لام میم پڑھتے ہیں، اسے حروف مقطعات کہتے ہیں۔ جو الفاظ ہیں وہ مل کے آیات بنتی ہیں۔ اب جیسے قرآن میں جو ہیں کچھ آیات جو ہیں وہ صرف دو لفظوں پر بھی ہیں، مثلا ہا میم یہ ایک آیت ہے۔ اس طرح ایک جملے پر بھی ہیں، مثلا والعصر یہ قرآن میں ایک جملہ ہے، زمانے کی قسم ہے۔ تو یہ بات ہوئی کہ حروف تہجی مل کے لفظ بنا، لفظ سے آیات بنی۔ آیت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نشانی۔ تو جتنی بھی قرآن کی آیات ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی وزڈم اور اللہ تعالیٰ کی نالج کی، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی جو علم ہے اس کی نشانیاں ہیں۔ اور یہ آیات مل کے بناتی ہیں سورت، اور تمام صورتیں مل کے بناتی ہیں قرآن۔ آیات کہاں سے شروع ہوتی ہیں، کہاں ختم ہوتی ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اسی طرح سورت کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ یہ کسی نے اپنی مرضی سے اس کا تعین نہیں کیا۔ اسی طرح آیات، ٹوٹل صورتیں کتنی ہیں قرآن کی، کیونکہ وہ آلریڈی پتہ لگ گیا، تو ٹوٹل صورتیں ہمارے پاس جو جمع ہوتی ہیں قرآن کی وہ 114 ہیں۔ اور جو قرآن کی آیات ہے وہ کتنی ہیں، اس کے بارے میں ایک اختلاف پایا جاتا ہے، ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ تمام صورتوں کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک صورت قرآن کی ایسی ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، نہیں ہے، سورہ توبہ۔ لیکن ایک صورت ایسی ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اندر ہے، سورہ نمل۔ تو اس طرح یہ اگر ہم 113 کا عدد جو ہے وہ مائنس کر دیں، 113 کا فگر مائنس کر دیں تو تعداد بدل جائے گی، اور وہ ایڈ کر دیں تو تعداد بدل جائے گی۔ تو جتنے بھی جو بھی کہتا ہے کہ قرآن کی آیات کا نمبر یا تعداد کتنی ہے، وہ سب کسی نہ کسی دلیل کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں۔ 6216، کچھ کہتے ہیں 6236، اور کچھ کے نزدیک 6666 ہیں۔ یہ ساری آیات جو ہیں وہ ڈفرینس آف اوپینین پر ہیں کہ کس کے پاس کس کی کیا دلیل ہے۔ جو لفظ سورت ہے وہ اردو کا لفظ سور جو ہے اس سے سین واو را، اس سے جو ہے ماخوذ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک سورت یہاں سے شروع ہو کے یہاں ختم ہوتی ہے تو یہ ایک فصیل ہے، اور اس کے بعد ایک نئی سورت شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ صورتیں چھوٹی چھوٹی بھی ہیں، جیسے سورہ عصر جو ہے وہ چھوٹی ہے، سورہ کوثر 3 آیات۔ تو کچھ صورتیں چھوٹی ہیں اور کچھ صورتیں جو ہیں وہ بہت لمبی لمبی بھی ہیں، مثلا سورہ بقرہ جو ہے وہ 286 286 آیات ہیں۔ تو یہ بھی ایک تقسیم ہے۔ اسی طرح صورتوں کے بعد جو چھوٹا ہمیں ایک اس کے بعد ایک جو ہمیں لفظ ملتا ہے جس میں قرآن ڈیوائیڈڈ ہے، وہ ہے منزلیں یا حزب۔ ہم سب جانتے ہیں قرآن کی 7 منزلیں ہیں، یا 7 عربی میں حزب کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں پایا جاتا تھا۔ انہوں نے قرآن کو جنرلی 7 حزب میں، 7 منزلوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا۔ سورہ فاتحہ کو اگر نکال دیں، کیونکہ وہ قرآن کا پریفیس ہے، قرآن کا دیباچہ سمجھ لیں آپ، اگر ہم اسے نکال دیں تو اس کے بعد پہلے حزب میں 3 صورتیں، دوسرے میں 5 7 9 11 13 6 ہو گئے، اور 7ویں میں 65 اس طرح حزب کی تقسیم ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ تقسیم ہمیں ملتی ہے قرآن میں وہ پاروں کی ہے، سپارے ہم کہتے ہیں نا، 30 پارے ہیں، اور رکوع کی ہے۔ اب یہ سپاروں اور رکوع کی تقسیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، یہ اس کے بعد کی گئی ہے۔ جو رکوع ہیں بیسیکلی اس میں جو سبجیکٹ آیت میں بیان کیا جا رہا ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو بڑی بڑی صورتیں ہیں ان میں ڈفرینٹ سبجیکٹس ہوتے ہیں۔ تو جو رکوع ہوتا ہے اس میں وہ سبجیکٹ بتاتے تھے کہ یہ سبجیکٹ یہاں سے شروع ہو کے یہاں ختم ہو رہا ہے، اور اس کے بعد دوسرا سبجیکٹ شروع ہو رہا ہے۔
البتہ جو پارے ہیں ان میں ان کی تقسیم میں ایسا کچھ نہیں ہے. وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے پورا قرآن پکڑا, اسے 30 پر ڈیوائڈ کیا اور اس کے پارے بنا دیا. یہ چیز آپ کے سامنے آ گئی. اس کے بعد قرآن کا جو ہمارے پاس جو قرآن ہے اس کا سیکوینس کیا ہے, اور جس طرح قرآن نازل ہوا تھا اس کا سیکوینس کیا ہے, یعنی ترتیب نزولی اور ترتیب مصحف. قرآن کو جو ہمارے پاس قرآن ہے اسے اردو میں مصحف کہتے ہیں. تو جو جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ڈیفرنٹ ہے. پہلی وہی جو نازل ہوئی سورہ علق کی آیات, اقرأ بسم ربک الذی خلق, اب اس کا جو نمبر ہے قرآن میں, وہ سورت کا نمبر جو ہے وہ 96 جا کے کہیں آتا ہے, 96 یا 86 غالباً, میں کنفیوز ہو رہا ہوں. لیکن جو وہی اتری ہے, جو ریویل ہوئی ہے, وہ پہلے نمبر پر ہے. تو ہمارے پاس جو مصحف ہے, جو قرآن ہے, وہ اس سے ڈفرینٹ ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قرآن نازل جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہوتی تھی ویسے ویسے قرآن ان کو دیا جاتا تھا. لیکن جو اصل قرآن جو مصحف ہے اس کی ترتیب وہی ہے جو قرآن لوح محفوظ پر. تو یہ بات ایک آپ لوگوں کے سامنے لانی تھی. اسی طرح ایک چیز اور قرآن کے بارے میں, یا قرآن کی شان ایک یہ ہے کہ اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. مثلا ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے قرآن پہ بہت زیادہ کام کیا ہے, جہاں پر انہوں نے اس چیز کو بھی اخذ کیا ہے کہ قرآن میں جو صورتیں ہیں وہ گروپس کے حساب سے ہیں, کچھ صورتیں جو ہیں وہ پیئرز کے حساب سے ہیں, اور اسی طرح کچھ صورتیں جو ہیں وہ منفرد ہیں یعنی اسٹینڈ الون ہیں. لیکن یہاں پر ایک چیز سامنے رہے کہ یہ والی جو ہدایات یا یہ والی جو باتیں ہیں یہ ساری ایجوکیشنل ہے, یہ علمی باتیں ہیں. اگر کوئی یہ بات نہیں سمجھتا تو اس سے اس کے علم پہ, یا اس کے علم کہہ رہا ہوں, اس سے اس کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, کیونکہ ان چیزوں میں اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ ایک صورت کی دوسری پیئر صورت کون سا بنتا ہے یا گروپ کیسے بنایا جائے. اس کے بعد آ جاتا ہے تدوین قرآن. تدوین قرآن کا مطلب قرآن جمع کیسے کیا گیا. یہاں پر یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا کا پورا قرآن نازل ہو گیا تھا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے صحابہ کو وہ قرآن حفظ کروا دیا تھا کہ الحم پہلی صورت ہے, سورہ بقرہ دوسری ہے, آل عمران تیسری ہے, نساء چوتھی ہے. اس طرح کر کے یہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ پہلی دوسری سے لے کے 114 سورج تک کون سی صورتیں ہیں. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آیات ہیں جسے انگلش میں ورڈز کہا جاتا ہے, وہ بھی ڈیسائیڈ ہو گئی تھی کہ کون سی پہلے ہے, کون سی بعد میں ہے, کون سی اس کے بعد ہے. البتہ یہ اختلاف بعد میں ہوا کہ یہ جو ایک بہت لمبی آیت ہے یہ ایک آیت ہے یا دو آیات ہیں, لیکن اس میں یہ اختلاف نہیں ہوا کہ یہ آیت ہے یا نہیں ہے, یہاں پر آئے گی یا نہیں. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آگے چل کے اس پہ تھوڑی سی بات آئے گی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کام ہو گیا, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن الحم سے لے کے والناس تک ایک بک کی صورت میں لکھا ہوا موجود نہیں تھا. اس کے بعد زمانہ آیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگیں ہوئیں, اور اس میں جب سے مشہور ہے جنگ یمامہ, اس میں بہت سارے حفاظ جو ہیں وہ شہید ہو گئے. اب یہاں پر ایک بات اور میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ہمارے پاس جو قرآن پہنچا ہے وہ سینہ در سینہ, یعنی کہ قول در قول پہنچا ہے. قرآن کی حجت جو ہے وہ لکھی ہوئی نہیں ہے کہ کیونکہ ایک لکھی ہوئی کتاب فلانی جگہ موجود ہے اور اگر یہ اسے ٹیلی کرتا ہے تو یہ قرآن ہے, نہیں ہے, ایسی بات نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک قرآن لوگ پورے کا پورا حفظ کرتے ہیں, اور یہ ہمارے پاس اس کی یعنی کہ جو ہم تک پہنچنے کی جو روایت ہے, یعنی جو نریشنز ہیں وہ ایسے ملتی ہیں. تو بہرحال پھر زمانہ آیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب جنگیں ہوئیں تو بہت سے حفاظ شہید ہو گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ حضرت ابوبکر کو کہا کہ ہم لوگ اس قرآن کو ایک بک کی صورت دے دیتے ہیں تاکہ لوگوں میں کوئی کنفیوژن پیدا نہ ہو. تو حضرت ابوبکر پہلے تو تھوڑا سا ہچکچائے کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں. تو حضرت عمر نے اور باقی صحابہ نے پھر اس پر مشاورت کی اور وہ سب ایگری ہو گئے کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی بنائی, اس کا انچارج حضرت زید بن ثابت کو بنایا. حضرت زید بن ثابت جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کاتب وحی تھے, یعنی وحی لکھا کرتے تھے, اور مختلف شہادتوں اور حفاظ کی مدد سے ایک بک ترتیب دے دی گئی. اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ اس کا نام کیا رکھیں. تو حضرت ابو بکر کے زمانے میں ہی حضرت عبداللہ بن مسعود کی تجویز پر اس کا نام مصحف رکھا گیا. اس کے بعد نیکسٹ پرابلم کیا ہوئی؟ نیکسٹ پرابلم یہ ہوئی کہ جیسے جیسے مسلمان ترقی کرتے گئے, آگے بڑھتے رہے, تو مسلمانوں کے پاس جو ہے جگہ زیادہ ہوتی گئی, لوگ
اسلام میں داخل ہوتے گئے. اب جیسے جیسے لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے تو ایک جو پرابلم نیا کھڑا ہونا شروع ہوا یہ ہوا کہ قرآن کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے. اب شروع میں تو یہ ہوا کہ لوگوں کی جو زبان ہوتی تھی، کیونکہ عرب ہی تھے سارے، عرب کے مختلف ڈائلیکٹ تھے، تو لوگ اس کو ویسے پڑھ لیتے تھے. جیسے میں نے پچھلی بار اگزامپل دی تھی کہ OFTEN کیا ہوتا ہے؟ OFTEN ہاؤ ڈو یو پروناؤنس دیٹ؟ آفٹن، رائٹ؟ OFTEN یہاں پر، لیکن دنیا کی کئی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ اسے آفن پڑھتے ہیں. اسی طرح اردو میں ڈھیلا ہم لکھتے ہیں نا، ڈھیلا، اب وہ ڈھیلا ہے کہ ڈھیلا ہے، اسے کیسے پڑھیں گے؟ اسی طرح آخری ہے، اب وہ آخری ہے یا اسے اخرا پڑھیں گے؟ کلو ہے یا کلو ہے؟ اب جو اردو والے ہیں ان کے لیے آسان ہے، لیکن جو اردو والے نہیں ہیں، مثلا ایک دوست نے مجھ سے سوال کیا، اس نے کہا یہ ہاتھ ہے، یہ ہاتھ ہے. میں نے کہا جی یہ ہاتھ ہے. اس نے کہا اس کے ساتھ آپ آگے چھوٹی یہ لگاتے ہیں تو وہ ہاتھی ہی بن جاتا ہے. اب وہ ہاتھ اور ہاتھی کا تو کوئی وہ ہے ہی. جو اردو والے ہیں انہیں یہ مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح جو عربی والے تھے انہیں زیادہ پرابلم نہیں تھا، لیکن جب دوسرے لوگ بھی آنا شروع ہوئے تو پھر زبان میں بڑے مسئلے شروع ہو گئے. اسی طرح انگلش میں نوک کے کنوک یا نیسلے یا نیسٹل، یہ ساری چیزیں ہر زبان میں پائی جاتی ہیں. تو پھر یہ ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے یہ لفظی فرق اتنا زیادہ ہو گیا کہ لوگوں کے اندر بہت بڑی بڑی بحثیں شروع ہو گئیں. تو حضرت عثمان نے کیا کیا کہ انہوں نے صحابہ کی کمیٹی تشکیل دی اور تمام کے تمام جو ٹیکسٹ تھے، جو رسم الخط تھے، ان کو جمع کیا اور سب کو ایک ٹیکسٹ پر، یعنی ان سب کو جمع کر کے، ان سب کمیٹی بنا کے، وہ جتنے رسم الخط تھے ان سب کو سٹینڈرڈ کر کے ایک ٹیکسٹ معین کر دیا کہ بھئی اب سے یہ قرآن کا آفیشیل ٹیکسٹ ہے، تاکہ لوگوں کے اندر سے یہ ابہام، یہ کنفیوژن بھی ختم ہو جائے کہ کون سا لفظ کیسے پڑھا جائے گا. اور اس پر بھی تمام صحابہ کا کنسنسس ہوا، میوچل کنسنسس، تمام صحابہ مان گئے. اس کا آفیشیل ورژن تیار کیا گیا، 7 کاپیاں آفیشیل ورژن کی تیار کی گئیں. مکہ میں ایک رکھی گئی، مدینہ میں رکھی گئی، مکہ میں بھیجی گئی، پھر اسی طرح دمشق، کوفہ، یمن، بحرین اور بصرہ بھیج دی گئی. تو اس طرح 7 آفیشیل کاپیز. ان میں سے ایک کاپی جو ہے وہ آج بھی ترکی کا کوپ تابی میوزیم ہے، اس میں موجود ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ کاپی تھی، اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو ان کے خون کا جو خون ہے وہ آج بھی اس مصحف پر موجود ہے جو وہاں پر پڑا ہوا. بہرحال یہ بات ہوگی جی آفیشیل ٹیکسٹ کی. اس کے بعد آتے ہیں قرآن مجید کا موضوع کیا ہے، قرآن مجید کا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے. تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ قرآن کا ٹاپک کیا ہے، کوئی گیس کرنا چاہے گا؟ ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، قرآن کا ٹاپک ہدایت ہے جنرلی انسانوں کے لیے، لیکن اس میں اور مختلف چیزیں بھی پائی جاتی ہیں. اس میں ڈھونڈنے والے کو فلسفہ بھی مل جائے گا، ڈھونڈنے والے کو سائنس بھی مل جائے گی، ڈھونڈنے والے کو جو ہے وہ ستاروں سے متعلق باتیں بھی مل جائیں گی، مل بڑا کچھ جائے گا. لیکن یہ ہدی للناس ہے، لوگوں کے لیے گائیڈنس ہے قرآن. یہ بات ہمارے لیے سمجھنی بہت ضروری ہے. اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ جو نالج ہے، جو گائیڈنس ہے، یہ بیسیکلی نالج کی بات ہے کہ انسان کا جو علم ہے وہ 2 طریقوں کا ہے. ایک ہے اس فزیکل ورلڈ کا علم، ہمارا جسم ہے، ہمارے اور ہمارے جو برتنے کی چیزیں ہیں جو اس فزیکل ورلڈ میں ہیں، ایک اس کا علم ہے. وہ ہم لوگ کیسے حاصل کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 سینسز دی ہیں، سونگنا، دیکھنا، چکھنا، اور جو 2 باقی ہیں. تو اس سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ڈیٹا جمع کرتے ہیں. جو ڈیٹا جمع ہوتا ہے اس کو ہمارا دماغ پروسیس کرتا ہے، اور اس پروسیسنگ کے بعد ایک رزلٹ نکل آتا ہے، اور ہم مان لیتے ہیں کہ بھئی 2 + 2 = 4. یہ جب ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے تو جو ہماری نیکسٹ آنے والی جنریشن ہے اس کو اس پہ کام نہیں کرنا پڑتا، اور پھر وہ اسی رزلٹ کو لے کر اس پر دوبارہ نئی ریسرچ کر کے نئے علوم دریافت کرتی ہے. جو ہمارے روز اس میں جو نئی ایجادات ہو رہی ہیں وہ اسی طرح سے ہی ہو رہی ہیں. جو بھی انوینشنز ایسی ہی ہوتی ہیں کہ روز یا ہر کچھ دیر بعد جو ہے وہ ایک انوینشن ہو رہی ہے. یہ تو ہو گیا وہ جو دنیاوی علم ہے. کیا یہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا؟ بالکل. یہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تھی تو فرشتوں نے کیا پوچھا تھا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اللہ تعالیٰ آپ وہ انسان بنا رہے ہیں جو زمین پہ جا کر جو ہے وہ جھگڑا کرے گا، فساد کرے گا اور ایک دوسرے کا خون بہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھی جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آدم کو سکھا دیا، وعلم آدم اسماء کلھا، کہ آدم کو تمام نام سکھا دیے اللہ تعالیٰ نے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر علم رکھا تھا یہ اسی کا ظہور ہے جو ہم لوگ دیکھتے ہیں. اور دوسری طرف دوسرا علم کون سا ہے جس کے لیے انسان کو ضرورت ہے؟ اب دوسرا علم وہ ہے جو ہدایت ہمیں درکار ہے اپنی یہ زندگی گزارنے کے لیے.
دیکھیں اس ہدایت کا نام ہے ایمان. جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے اور وہ شعور میں آتا ہے تو وہ سب سے یہ پہلے جو اس کے ذہن میں بات یہی آتی ہے جب انسان شعور سے سوچتا ہے کہ میں کیوں پیدا ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں بنایا, اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے, یہ دنیا کیا ہے, یہ کائنات کیا ہے, میری زندگی کا مقصد کیا ہے. تو یہاں پر اس ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے ہدایت عملی, یعنی وہ گائیڈنس آپ کو چاہیے کہ آپ نے اس دنیا میں کیسے رہنا. اور یہاں پر آ کر جو میں نے کہا تھا علم کے دو گوشے ہیں, تو ایک ہماری اس فزیکل لائف, فزیکل ورلڈ, فزیکل باڈی کے لیے ہے, اور ایک جو ہماری اسپریچول لائف ہے, جو ہمارے اندر روح ہے, اس کی ہدایت کے لیے, ایمان کے لیے ایک ہمارے پاس ایک قرآن کے اندر اس کی ہدایت موجود ہے. اس پر ہم آگے جا کے تھوڑی سی بات کریں گے, ابھی میں اس کو زیادہ وہ نہیں کر رہا ہوں. تو ہم نے بات کیا کہ قرآن کا اصل موضوع جو ہے وہ ہدایت ہے, اور وہ بھی ہدایت ایمانی, یعنی ایمان کی ہدایت جو ہے وہ اصل میں. اب یہاں پر ایک اور چیز, اب ہم اپنے علم کی طرف آئیں, انسان کے علم کی طرف آئیں, تو انسان کے علم کے 3 دائرے ہیں, ہم اسے 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک ہے علم بالحواس, جو ہم دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, ہاتھ لگاتے ہیں, اس کو جمع کرتے ہیں, اس سے رزلٹ نکالتے ہیں. ایک ہے علم بالعقل, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم عقل سے سمجھتے ہیں, اور عقل اس معلومات کو پروسیس کرتی ہے اور انسان کسی نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے. اور ایک تیسرا علم ہے جو عقل اور حواس سے ماوراء ہے, یہ وہ اسپریچویلٹی ہے جس کا نزول قلب پر ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی بھیجی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, وہ وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتاری گئی. تو یہ بات ایک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. اس کے بعد ہم باتیں ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے اصول کیا ہیں, قرآن کو کیسے سمجھا جائے گا. اس میں ہم پہلے بھی تھوڑی سی بات کر چکے ہیں کہ قرآن جو ہے, آپ قرآن کو یہ سمجھے کہ جب کوئی اپنے والدین اپنے بچے سے بات کرتے ہیں, ہمارے والدین جب ہم سے اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں, تو وہ اپنے بچوں کو فطری طور پر بھی سمجھاتے ہیں, جذباتی طور پر بھی سمجھاتے ہیں, عقل سے بھی سمجھاتے ہیں. تو آپ یہ سمجھے کہ قرآن کا جو طریقہ ہے بات کرنے کا وہ پلس مائنس یہی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ انسان کو منطقی طور پہ بھی سمجھاتا ہے اور فطری طور پہ بھی سمجھاتا ہے, لیکن زیادہ جو زور ہے وہ اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت پر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ ہمارے اندر جو روح موجود ہے, اس روح کے اندر اللہ تعالیٰ کی پہچان رکھی ہوئی ہے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے آئی ہے. تو ایک یہ چیز بھی آپ کے سامنے رکھنی تھی. اس کے بعد اگلی بات کہ قرآن کریم میں کس قسم کے آیات موجود ہیں. تو قرآن میں 2 قسم کی آیات ہیں. ایک وہ ہیں جو محکم ہیں, یس اینڈ نو, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, جسے کہتے ہیں محکم قطعی, کہ جس کے بارے میں شیورٹی ہوتی ہے یس یا نو میں. جو عملی حصہ ہے قرآن کا وہ یس یا نو پر ہے, ڈوز اینڈ ڈونٹس پر ہے, عملی حصہ جو آپ نے دنیا میں رہنا ہے. اور جو متشابہات میں ہیں اس میں بھی 2 قسم کی چیزیں ہیں. کچھ متشابہات, ڈاؤٹ فل آیات, یعنی جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, وہ ایسی ہیں جو ہو سکتا ہے قیامت تک ہی ویسی رہیں گی. جنت کی حقیقت کیا ہے, جہنم کی حقیقت کیا ہے, قبر کے اندر کیا ہوتا ہے, عالم برزخ کا کیا معاملہ ہے, ہم یہ نہیں جان سکیں گے. اللہ عالم آگے کوئی ٹیکنالوجی ہے, لیکن ابھی تک جو ہے اس میں دیا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم کبھی نہیں جان سکتے. لیکن کچھ متشابہات, کچھ ڈاؤٹ فل چیزیں ایسی ہیں جو زمانے ٹائم کے ساتھ ساتھ کلیئر ہوتی جاتی ہیں. مثلاً آج سے 100 ایئرز پہلے بھی, 100 سال پہلے بھی, اگر کوئی یہ کہتا کہ ایک انسان کا جتنا بھی اعمال نامہ ہے وہ جمع کیا جا سکتا ہے, تو لوگ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا اعمال نامہ, ایک انسان 40, 50, 100, 200 سال زندہ ہے, تو وہ کیسے لکھا جائے گا. لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ ڈیٹا کلیکشن کوئی بڑا پرابلم نہیں ہے, یہ کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح یہ چیزیں, یعنی کہ یہ 3 چیزیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں. اگلی بات کی طرف آتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر اور تعویل, اس میں کیا فرق ہے. تفسیر کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کو کھول دینا, اس کو واضح کر دینا, روشن کر دینا. اور تعویل کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کا اصل مقصد جاننا, اس کی اصل حقیقت جاننا. یہ ہے تفسیر اور تعویل میں فرق. اچھا, اب یہ تفسیر اور تعویل جو ہے یہ بھی یہ تو آپ کے سامنے رکھ دیا. اب یہ جو تعویل ہوتی ہے یہ بھی 2 قسم سے بیان کی جاتی ہیں. یہاں آپ اسے تفسیر اور تعویل سمجھ لیں, ہمارے عموماً ایک ہی لفظ میں استعمال ہوتے ہیں, لیکن یہ میں نے آپ کو فرق بتا دیا. لیکن آپ بس اسے سمجھنے کے لیے بات یاد رکھیں کہ جب قرآن کی ایکسپلینیشن دی جاتی ہے تو ہمارے سامنے 2 چیزیں واضح ہونی چاہیے. ایک یہ کہ قرآن جب نازل ہوا تو اس وقت کے حالات کیا تھے. اس وقت تو عربس تھے,
صحرا میں ڈیزرٹ میں رہتے تھے، ان کا ایک اپنا کلچر تھا، ان کی ایک اپنی تہذیب تھی، اس کے مطابق وہ قرآن کو سمجھتے تھے، یا اس کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ چیز سمجھاتے تھے. یہ ہو گئی خاص ایکسپلینیشن، تعویل خاص. ایک ہوگی تعویل عام جو آج کے حساب سے کی جائے گی. آج ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، آج ہمارے پاس ذرائع مختلف ہیں، آج ہمارے پاس مسافتیں کم ہو گئی ہیں، علم زیادہ ہو گیا ہے، تو قرآن کو آج کے تناظر میں جو سمجھا جائے گا اس کو تعویل عام کہیں گے. اور تعویل عام میں جب ہم قرآن کو سمجھیں گے تو ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی کہ کس طرح ایک سورت کا تعلق یا ایک آیت کا تعلق دوسری آیت سے ہے، اور کیسے اس کا تعلق آج کے جو واقعات ہیں اس سے جڑتا ہے. اب ہم آتے ہیں اگلی بات کی طرف، قرآن پر تذکر اور تدبر. آپ نے سنا ہوگا نا، تذکر کرو تدبر کرو، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں، تذکر کا مطلب، تذکر جو ہے وہ لفظ وہ نکلا ہے ذکر سے. ذکر کہتے ہیں یاد دہانی کو. تو انسان کی فطرت کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی پہچان موجود ہے، تو جب انسان قرآن کو پڑھتا ہے سمجھ کر اور بغیر کسی تعصب کے، تعصب کو کیا کہیں گے انگریزی میں؟ پریجڈس. بغیر اس کے، جب بغیر پریجڈس کے، بغیر جو ہے کوئی مائنڈ میک اپ کیے ہوئے، صرف اللہ تعالیٰ کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ سمجھنے کے لیے کہ قرآن کیا کہتا ہے، اور اگر اس پر انسان کو عربی تھوڑی بہت اتنی آتی ہے کہ وہ قرآن کو ڈائریکٹ سمجھ سکے، تو تذکر کے لیے قرآن انسان کے اندر کو ہلا کے رکھ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کا تعلق، انسان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، انسان کو کیا کرنا چاہیے. تذکر کے لیے بڑی بہترین اور بڑی آسان کتاب ہے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت موجود ہے، اور جب انسان یہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کو وہ چیزیں دوبارہ سے ریفریش ہونی شروع ہو جاتی ہیں. البتہ جو تدبر ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تدبر کا مطلب ہے کہ انسان قرآن کی گہرائی میں جا کے سوچے کہ یہ کیا چیز ہے. اور اس حساب سے قرآن دنیا کی مشکل ترین کتاب ہے، کیونکہ قرآن دراصل علم الہی ہے، اور علم الہی کسی انسان کے لیے مکمل طور پہ سمجھنا ناممکن ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم لوگ دنیا کی تعلیم جو ہے وہ مکمل نہیں سمجھ سکتے، تو قرآن کیسے سمجھیں گے؟ تو یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ اگر کوئی قرآن پر تذکر، ذکر کی نیت سے پڑھتا ہے تو اس کے لیے چیزیں سمجھنی آسان، لیکن اگر کوئی تدبر کرنا چاہتا ہے قرآن پر تو اس کے لیے اسے عربی پڑھنی پڑے گی. جو جاہلیت کی عربی ہے، جو جاہلیت کے اشعار ہیں، وہ پڑھنے پڑیں گے. جس زمانے میں قرآن نازل ہوا تھا اس زمانے کے بارے میں اسے جاننا پڑے گا. اس طرح اسے منطق پڑھنی پڑے گی، اس طرح اسے حدیث سیکھنی پڑیں گی، علم بیان سیکھنا پڑے گا، پھر وہ قرآن کے تدبر کا حق ادا کر سکتا ہے. اب ہم آگے آتے ہیں کہ جو ہدایت عملی ہے، جو قرآن کی ہدایت عملی ہے، اس کے بارے میں ہمارے لیے کیا سامنے ہونا چاہیے. دیکھیں، عملی کے حساب سے جیسے میں نے بات کیا، یس، نوز، ڈوز، ڈونٹس، اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. کچھ چیزیں تو بڑی اسٹریٹ ہیں، لیکن کچھ ہدایات عملی ہیں جس کے لیے ہمارے پاس آج کا جو علم، آج کے جو مسائل ہیں، ان کا علم ہونا بھی بہت ضروری ہے. مثلاً آج اگر ہم کوئی بینکنگ پہ بات کرنا چاہتا ہے اور اس نے بینکنگ پڑھی ہی نہیں ہے، اسے فائنینسز کا پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے نکال سکتا ہے کہ قرآن کے احکامات اس کے بارے میں کیا ہونے چاہیے یا کیا نہیں ہونے چاہیے. پیپر کرنسی کیا ہے اگر کوئی یہ جانتا ہی نہیں ہے، اب تو ڈیجیٹل کرنسی آ گئی ہے، اس کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہیں ہے، تو وہ قرآن سے کیسے ہدایت لے سکتا ہے. تو ہدایت عملی کے ضمن میں یہ چیز سمجھنی بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ یہ کوشش کریں، خیر ہم لوگ تو نہیں، یعنی کہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یعنی ایسی یونیورسٹیز قائم ہوں، ایسے ادارے قائم ہوں جہاں پر اسٹوڈنٹس کو یہ علوم پڑھائے جائیں تاکہ قرآن پر تدبر کرنے کا حق ادا کیا جا سکے. اس طرح ہم آگے آتے ہیں. اب جو ہم نے اگلی بات اس کی طرف آنا ہے کہ اس جو ہدایات ہیں، عملی ہدایات، اس کے بارے میں دو چیزیں ہمارے سامنے رہنی چاہیے. ایک یہ کہ جب دین پر عمل کرنے کی بات آئے گی، آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، قرآن کی اپنا زکوٰۃ کا کیا حساب ہے، یہ ان چیزوں کے بارے میں، جب دین کی ان چیزوں کے بارے میں بات آئے گی تو آپ پیچھے سے پیچھے کی طرف جائیں گے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں ان کا طریقہ کیا رہا ہے. اور جب بات آئے گی سائنسی حوالہ جات کے بارے میں یا جو آج کے پرابلمز ہیں، تو اس کے لیے ہمیں آگے سے آگے جانا پڑے گا، کیونکہ ظاہر بات یہ ٹیکنالوجی، یہ علم اس وقت موجود نہیں تھے، تو اس کے لیے ہم لوگ پیچھے نہیں جا سکتے، اس کے لیے ہمیں
جو آگے آنے والے معاملات ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے. لیکن افسوس یہاں پر ایک چیز کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی بہت کم لوگ ہیں جس کی توجہ اس کی طرف ہے. بہت کم لوگ ہیں جو آج کے دور میں بھی علماء کرام کو جو عربی وغیرہ پڑھنے کے بعد یہ پڑھاتے ہیں کہ سائنس کیا ہے, جدید علوم کیا ہے, آج کی دنیا میں کائنات کا تصور کیا ہے. تو جب ہمارے علماء کرام اس چیز کو نہیں سمجھیں گے یا نہیں سیکھ سکیں گے تو پھر وہ لوگ فقہ کی حد تک تو بہت اچھے سے معاملات نپٹا لیں گے, جو دین میں عبادات کی فقہ ہے وہاں تک تو بڑا اچھا معاملہ رہے گا, لیکن پریکٹیکل لائف میں بہت سارے پرابلمز ہونے شروع ہو جائیں گے. الحمدللہ اس پہ کام ہو رہا ہے, الحمدللہ اس پہ کام ہو رہا ہے. اب ہم آتے ہیں کہ فہم قرآن کے لیے آپ کو کس قسم کے جذبے کی ضرورت ہے. اس کے لیے میں آپ کو ایسے سمجھاؤں گا کہ ہم لوگ جس عمر سے گزر رہے ہیں ساری باتیں ہمارے بچے ہیں. فرض کریں اگر آپ کا کوئی بچہ آ کے آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا, آپ کو جو ہے نا ہمیں یہ پڑھانا چاہیے تھا, آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ہمارے ساتھ یہ کرتے, تو آپ اسے کہیں گے کہ بچے یہ ایسے بولنا بڑا آسان ہے, لیکن اگر تم ہماری جگہ ہوتے نا تو پھر پتہ لگتا کہ زندگی کیسے گزرتی ہے. تو یہ جو سمجھنا ہے نا کہ زندگی کیسے گزرتی ہے, تبدیلی کیسے لائی جاتی ہے, پرورش کیسے کی جاتی ہے, یہ انسان تب ہی سمجھ سکتا ہے جب وہ اس میدان میں قدم رکھے گا. تو قرآن کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر قرآن کو اس لیے نہ پڑھا جائے کہ ہم لوگ اس قرآن کے ذریعے سے معاشرے میں کوئی مثبت تبدیلی لانا چاہتے ہیں, تو پھر یہ کتاب محض ایک کتاب کی حیثیت سے رہ جائے گی. انسان پڑھے گا, کچھ چیزوں کو اپریشیٹ کرے گا, واہ واہ کرے گا, توبہ استغفار کرے گا اور کتاب بند کر دے گا. یعنی اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے, ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے 1 کلو بریانی, وہ تو 2 کلو کہتے تھے خیر, 1 کلو بریانی کھا کے اور اس کے بعد 2 پیپسیاں پی کر پھر آپ کہیں کہ جی قرآن کہتا ہے کہ تبدیلی لاؤ, تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا سمجھنا. لیکن اگر آپ نکلیں باہر, لوگوں سے بات کریں, لوگوں کو تبلیغ کریں, لوگوں کو بتائیں قرآن کا پیغام کیا ہے, خود آپ نے سمجھا ہو, لوگوں کے سوالوں کے جواب دیں, آپ بتائیں کہ قرآن کس قسم کی تبدیلی جاتا ہے, قرآن کیسا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے, قرآن میں عدل کا کیا تصور ہے, ان کا پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ قرآن آپ سے چاہتا کیا ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر آپ جو ہے نا قرآن سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکیں. اس کے بعد قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں. اس کو سمجھنے کے 2 طریقے ہیں. ایک یہ کہ جسے ہم کہیں گے خارجی ثبوت, یعنی ایکسٹرنل جو اس کے پروفز ہیں وہ کیا ہیں. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں اور قرآن کو اس کے ساتھ رکھیں تو یہ ایک اپنے میں بہت لمبا موضوع ہے. تو جو خارجی آپ کہیں گے ثبوت ہیں اس کے بارے میں, وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو جوڑ کر دیکھا جائے, پڑھا جائے تو ہمارے سامنے آ جائیں گے. اور جو داخلی ثبوت ہیں وہ یہ ہوگا کہ جب انسان بنیادی عربی سیکھ کر بغیر کسی تعصب کے قرآن پڑھے گا تو قرآن اس پر اپنا آپ کھولنا شروع کر دے گا, اور پھر آپ کا دل اس بات کی گواہی دے گا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہو سکتا ہے. مثلا اس کی مثال دیتے ہیں کہ اگر فرض کریں کسی شخص نے کبھی پیپسی نہیں پی یا کوک نہیں پی, اور آپ اسے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیپسی کیسی ہوتی ہے, تو آپ اسے کہیں گے کہ یہ کالے سے رنگ کا مشروب ہوتا ہے. اب وہ کالا کہتے ہی وہ بندہ پریشان ہو جائے گا, یہ کیسا مشروب کالا. اچھا پھر آپ کہیں گے وہ میٹھا ہوتا ہے. اب وہ کالا اور میٹھا ہونا جو ہے وہ تو ایک اور اس کے لیے جو ہے وہ مسئلہ پیدا کر دے گا. اچھا پھر آپ کہیں گے وہ کالا تو میٹھا اور ہوتا ہی ہے, اس کے وہ کاربونیٹڈ بھی ہوتا ہے, یعنی اس کے اندر سے بلبلے بھی نکلتے ہیں. آپ سوچیں جس شخص نے کبھی پیپسی نہیں پی, یہ اس قسم کی ڈسکرپشن اس کے لیے پیپسی کیا بیان کر دے گی. لیکن اگر وہ شخص, یا سر فرض کریں کہ 100 150 200 لوگ یہی کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہوتا ہوگا. لیکن اگر وہ شخص پیپسی پی لے گا تو پھر ہوگا سے ٹرانسفارمیشن ہوگی کہ ایسا ہے. یہی بات انسان کے دل کی گواہی کی ہے کہ جب تک انسان قرآن سے رابطہ قائم نہیں کرے گا, تعلق قائم نہیں کرے گا, تب تک ہوگا والا معاملہ ہی رہے گا, اور ایسا ہے تک پہنچنے میں بڑا مشکل ہو جائے گا. اب ہم آتے ہیں کہ اس طرف آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن دیا گیا, اصل میں اس قرآن کی حیثیت کیا ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن آپس میں جڑے ہوئے ہیں. یعنی کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو
علیحدہ کریں گے تو بہت سارے ایسے کوشچنز ہمارے ذہن میں پیدا ہو جائیں گے کہ جو ہم لوگوں کے لیے جسٹیفائی کرنا بہت مشکل ہوگا. اگر ہم جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے تو بہت بڑا میس کریٹ کر دیں گے. تو جب یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر ہمارے لیے یہ بات سمجھنی بڑی آسان ہو جائے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا ہے وہ قرآن ہے. اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ کیسے. دیکھیں, معجزے کا مطلب ہے عاجز کر دینے والی چیز. اگر کسی موقع پر فزیکل لاز ٹوٹ جائیں تو اسے اردو میں کہتے ہیں خرق عادت. مثلاً آگ جلاتی ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا. سمندر جڑا ہوا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا, سمندر 200 میں ہو گیا, پھٹ گیا. یہ وہ چیزیں ہیں جو خرق عادت ہیں. ان چیزوں کا ظہور کرامات کی صورت میں کسی انسان سے بھی ہو سکتا ہے. ہم دیکھتے ہیں نا, کئی بار ایسا ہوتا ہے ہمارے اپنے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ تو اللہ نہیں کر دیا, ورنہ میں نے تو سوچا تھا کہ آج ہو گیا کام جو بھی ہونا تھا. بالکل ہوتا ہے, یہ ہم اپنے ساتھ دیکھتے ہیں, بڑے لیول پر بھی دیکھتے ہیں. البتہ جو معجزہ ہوتا ہے وہ خرق عادت تو ہوتا ہی ہے, یعنی اسے فزیکل لا تو ٹوٹتا ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیلنج بھی ہوتا ہے کہ تم بھی کر کے دکھاؤ. کرامات ایک بندے سے ہوتی ہیں, دوسرے سے بھی ہو سکتی ہیں, تیسرے سے بھی ہو سکتی ہیں, لیکن جو معجزہ ہوگا وہ چیلنج ہوگا. مثلا ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 معجزہ عطا کیے. ایک, انہوں نے اپنے وہ یہاں سے ہاتھ رکھتے تھے اپنے بغل میں اور نکالتے تھے تو وہ ہاتھ چمک جاتا تھا. اور دوسرا معجزہ انہیں دیا گیا تھا لاٹھی. اب جب وہ فرعون کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے اپنا پہلا معجزہ دکھایا, پھر انہوں نے اپنا دوسرا معجزہ دکھایا جو لاٹھی کا تھا. تو فرعون نے کہا کہ بھی بلا لو سارے جادوگروں کو, ہم اسے دکھاتے ہیں, یہ کر سکتا ہے, دیکھو ہم بھی کر کے دکھاتے ہیں. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کا معجزہ دکھایا اور وہ لاٹھی سانپ بن کے اور جادوگروں کے سانپوں کو کھا گئی, تو وہ جادوگروں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بھی ہم لے آئے موسیٰ کے رب پہ ایمان لے آئے. کیونکہ وہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ تھے, اس لیے وہ جانتے تھے کہ یہ جادو نہیں, یہ اللہ کی طرف سے. تو جس بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ قرآن معجزہ کیسے ہے تو اس کے لیے یہ سیکھنا ضروری ہوگا کہ قرآن کیا چیلنج کرتا ہے اور کیسے چیلنج کرتا ہے. اب دیکھیں نا, اگر ہم مثلا میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن ہمیں ڈاکٹر کی کتابیں پڑھ کے اپنی طرف سے جو ہے وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں بونگیاں مارنی شروع کر دیں, یا اگر کوئی شخص ایسا کرنا شروع کر دے تو آپ اس شخص کو ڈاکٹر تو نہیں کہیں گے. تو اگر کوئی شخص کسی فیلڈ کا ایکسپرٹ نہ ہو تو وہ اس چیلنج کو سمجھ نہیں سکتا ہے. تو یہ بات بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے. اس کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, ایک تو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا ہی گیا ہے, اور قرآن کئی مقامات پر اس بات کو چیلنج کرتا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو اللہ کا کلام نہیں ہے, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. تو بھئی اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو ایسی صورت بنا کے لے آؤ. تو یہ کئی مقامات پر ملتا ہے. اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چند ایک معجزات ہیں جس کا ہم زیادہ ذکر نہیں کیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ جانور جب کوئی بات کرتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا کیا تھا, وہ سمجھ جاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ وہ پیچھے بھی دیکھ سکتے تھے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بھی واقعات پیش آئے کہ جب کھانا پیش کیا گیا کم تھا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ کھانا سب کے لیے کافی ہو گیا. دودھ والا معاملہ بھی ہمیں ایسا ملتا ہے. اور اگر کسی نے تفصیل دیکھنی ہے تو مولانا شبلی نعمانی کی ایک پوری کتاب ہے, شبلی نعمانی کی ایک پوری کتاب ہے معجزات پر, وہ دیکھی جا سکتی ہے. لیکن جو اصل معجزہ ہے وہ قرآن کا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ قرآن کا ہی ہے. اور قرآن کا چیلنج بھی ہے کہ اگر آپ اسے معجزہ نہیں سمجھتے ہو تو پھر اس جیسا کلام بنا کر لے آؤ. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس جیسا کلام بنانے کی کوشش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ہو رہی ہے. اب کوئی بھی کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوشش صحیح ہے یا غلط ہے جب تک اس فیلڈ کے ایکسپرٹ اس چیز کو نہ کہیں کہ یہ اس کے ایکول ہے. اب ہم آتے ہیں کہ قرآن کس کس اعتبارات سے معجزہ ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن بطور کلام تو معجزہ ہے ہی, یعنی جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ اٹ سیلف ایک معجزہ ہے. لیکن قرآن بطور ہدایت بھی ایک معجزہ ہے. بطور ہدایت کیسے معجزہ ہے؟ دیکھیں, اس دنیا میں انسان کو بہت سارے ایسے پرابلمز ہیں جس کا ان کے پاس جواب نہیں ہے. اگر ہم ان سب کو جمع کریں نا تو وہ 2 سے 3 ہی جنرل بنتے ہیں. سب سے پہلا جو اس دنیا کا پہلی دن سے پرابلم ہے وہ ہے مرد اور عورت کے حقوق کیا ہونے چاہیے. اگر ہم مرد اور عورت کے حقوق میں سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو نکال دیں
تو انسان کبھی بھی اس بات پر متفق نہیں ہو سکتا کہ صحیح کیا اور غلط کیا، کیونکہ عورتیں مرد نہیں ہیں اور مرد عورت نہیں ہیں. یہ جنگ تا قیامت جاری رہے گی. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا کریٹر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس لیے پیدا کیا، مرد کو اس لیے پیدا کیا. عورت کا یہ مقام ہے، مرد کا یہ مقام ہے. عورت کی یہ ذمہ داری ہے، مرد کی یہ ذمہ داری ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب ان چیزوں کے ساتھ میس کرنا شروع کیا گیا، ان کے ساتھ پرابلم کرنی شروع کی گئی، خاندانی ادارہ تباہ، جو ہمارے فیملی ویلیوز ہیں وہ تباہ. عورت کی ویلیو، جو عورت کی ویلیو رہی وہ کیا رہ گئی ہمارے سامنے. اگر آپ دیکھیں پیچھے چلے جائیں، اسلام کے آنے سے پہلے جو عورت کی ویلیو تھی، جو ملکیت اور جو جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا، اور اس کے اسلام آنے کے بعد جو عورت کو رائٹس دیے گئے، جو عورت کے ساتھ آپ یہ سمجھے کہ سلوک کیا گیا، یعنی مرد کی جوتی کی نوک سے اٹھا کر اسلام نے عورت کو گھر کے مرد کے سر کا تاج بنا دیا. اب میں اگر اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بشارتیں دی ہیں جن کی بیٹیاں ہیں، جنت کی بشارت دی ہے، ماں کے بارے میں کیا حکم بیان کیا ہے، بیویوں کے ساتھ اچھے سلوک کے بارے میں کیا حکم بیان کیا ہے، اور اس طرح اور بہت ساری باتیں ہیں. تو اگر ہم اس چیز کو علم وحی کے تناظر سے نکال کر دیکھیں گے تو بہت بڑا کیوس، بہت بڑا پرابلم ہمارے معاشرے میں کھڑا ہو جائے گا. تو یہ چیز ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ الحمدللہ قرآن جو ہمیں ہدایات دیتا ہے مرد اور عورت کے بارے میں، اس کی وجہ سے ہمارے خاندان کا ادارہ آج بھی برقرار ہے. اور اگر کوئی ادھر ادھر چھوٹے موٹے پرابلمز آتے ہیں تو آج بھی ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر مسئلے حل کر لیتے ہیں الحمدللہ. دوسرا جو ایک بہت بڑا پرابلم اس دنیا میں ہے وہ ہے سرمایہ داری کے بارے میں، بزنسز کے بارے میں، فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے بارے میں. کس کا پیسہ، کس کا آئیڈیا، کس کی محنت، کیسے بانٹیں گے، پرسنٹیج کیسے رکھیں گے. اگر یہ پیسے والے کو یہ اختیار دیا جائے تو ظاہری بات ہے وہ تو بیچارے مزدور کو نچوڑ کے اس کا پسینہ جو ہے وہ بھی پی لے گا. اور اگر یہ چیز مزدور کو دی جائے تو وہ ظاہری بات ہے اپنے لیے ایسی. تو خاندانی ادارے کے بعد جو دوسرا بڑا پرابلم ہے وہ فائنینشیل ٹرانزیکشنز کا ہے. اس کے بارے میں بھی اگر ہم لوگ قرآن کی ہدایت کو نکال دیں تو اس کا بیلنس کیسے کیا جائے گا، یہ اس دنیا میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کیپٹلزم بن گیا، سوشلزم بن گیا، ایسے ایسے ازم دنیا میں وجود میں آگے کہ بھئی یہ ریاست یہ کرے گی اور لوگ یہ کریں گے اور فلانی یہ ذمہ داری نبھانی ہے ذمہ داری. اب ہم آتے ہیں اس کے نیکسٹ بات کی طرف. آخری دو ٹاپکس ہیں. قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے، ہمارے لیے قرآن مجید کی کیا حیثیت ہے. تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے بارے میں کہ قرآن ھذا القرآن حبل اللہ و نور مبین، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. یہ قرآن ایک ایسی رسی ہے ہمارے پاس کہ جس کا ایک سرا ہمارے پاس ہے اور دوسرا سرا موجود آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. جب ہی ہمیں مسائل کا مسئلہ ہوگا تو ہم لوگ اس تعلق کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے اور انشاءاللہ ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی جو حل ہے وہ مل ہی جائے گا. لیکن ایک دوسرے اعتبار سے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن رسی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے. اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب سے قریب تر ہوتے رہنا چاہیے. اس کے بعد آخری موضوع پر بات کریں گے اور آج کی کلاس کو ہم پورا کریں گے کہ مسلمان پر قرآن مجید کے کیا حقوق ہیں. ظاہری بات ہے کچھ قرآن کے حقوق بھی ہماری طرف نکلتے ہیں، ویسے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر ہم لوگ اسے بند کریں جو ہے کچھ پوائنٹس میں اس کو سمرائز کریں تو سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن کو مانا جائے جیسا کہ اسے ماننے کا حق ہے. ایمان ہمارا قرآن پر ہونا چاہیے جیسے ایمان لانے کا حق ہے، اس کی جو شرائط ہیں وہ پوری کی جائیں. اور قرآن کی تعظیم ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ قرآن ایک انگلش میں اسے کہتے ہیں گریٹنس، ایک گریٹ بک ہے. دوسرا اسے پڑھا جائے جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے، تجوید کو سیکھا جائے، تلاوت کی جائے، طریقے سے پڑھا جائے، اس کو جو اس کے بارے میں یعنی کہ ایک جو غلطیاں ہیں پڑھنے میں وہ کیا ہیں ان کو سیکھا جائے. تیسری چیز اس میں ہم نے بات بھی کیا ہے کہ اسے کیسے سمجھا جائے، اسے ویسے سمجھا جائے جیسے اسے سمجھنے کا حق ہے، تذکر اور تدبر کے بارے میں جو ہماری بات ہو. چوتھی بات یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے جیسے قرآن پہ عمل کرنے کا حق ہے. کیا حکم ہے، کیسے کرنا ہے،
اسلام کس چیزوں کو اسٹیبلش کرنے کی دعوت دیتا ہے، کیا کرتا ہے، ان ساری چیزوں کو سمجھا جائے۔ اور پانچویں بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ قرآن کو دوسروں تک پہنچایا جائے، اسے پھیلایا جائے، اسے عام کیا جائے، لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کیا جائے کہ وہ قرآن سے جڑیں، تاکہ انسان کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں آنی شروع ہو جائیں انشاءاللہ۔ تو آج کی بات الحمدللہ ہم لوگ یہاں تک ہی رکھیں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، یہ ذرا ٹیکنیکل موضوع تھا، اس لیے میں نے زیادہ اس پہ تفصیلات بیان نہیں کی ہیں۔